بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ رہنے کی خواہش نے مرنے کا محتاج کیا۔ یہ لاہور شہر کا واقعہ ہے جہاں مشہور سرکاری اسپتال ہے۔ اس روز دن کے کوئی 1:30-2 بجے کا وقت تھا۔ اسپتال کا دروازہ جو روڈ کی طرف کھلتا تھا، وہاں سے ایک بڑے ڈیل ڈول کا مگر نہایت غمزدہ سا ایک مسلمان شخص نکل کر آ رہا تھا۔ اتنے میں اسی سڑک پر ایک سکھ کا گزر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی مسلمان کی آنکھیں سرخ شعلوں سے بھر گئیں۔ اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس سکھ کو جھپٹ کر پکڑ لیا اور پھر اس کو پاؤں سے دبا کر بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ لاہور کی سڑکوں پر تو ویسے بھی ہر وقت آدمیوں کا سیلاب موجیں مارتا رہتا ہے۔ فوراً سینکڑوں آدمی جمع ہو گئے اور سکھ کو چھڑانے لگے، لیکن اس سردار نے بڑے تلخ لہجے میں اپنے مددگاروں کو روک دیا اور بڑے درشت لہجے میں کہا، مجھے کوئی نہ چھڑائے، خبردار مجھے کوئی نہ چھڑائے۔ تاہم لوگ بیچ میں پڑے۔ کچھ نے آگے بڑھ کر اس مسلمان کو پکڑ لیا اور سردار سے سوال کیا کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اپنے چھڑانے والوں کو کیوں ڈانٹ کر دور کر رہے تھے؟ سردار نے روتے ہوئے کہا، میں وہ بدبخت ہوں جس نے اس مسلمان شخص کے پورے خاندان کو قتل کیا ہے، حالانکہ وہ سب بے گناہ تھے۔ انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا تھا، مگر میں اس وقت لالا کے اکسانے اور بھڑکانے میں آ گیا تھا اور قتل و غارت پر کمر باندھ لی تھی۔ لیکن گھر جا کے جو سوچا تو میرے ضمیر نے میری نیندیں چھین لی۔ جب سوتا ہوں تو خواب میں وہی ماحول دکھائی دیتا ہے کہ لالا دونی چند غارت گری کے منصوبے بنا رہے ہیں اور ہم لوگ ان کے اشاروں پر بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ پولیس اور فوج ہمارے تعاقب میں ہے اور ہم جنگلوں اور اونچے نیچے ٹیلوں میں دہکتے پھرتے ہیں۔ فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر صبح تک ایک لمحے کو نیند نہیں آتی۔ آخر میں نے طے کر لیا تھا کہ جب رستے کھل جائیں گے تو لاہور جا کر خود کو ان میاں صاحب کے سپرد کر دوں گا جو سامنے کھڑے ہیں۔ میں صرف اسی لیے لاہور آیا تھا اور ان کے گھر جا رہا تھا کہ ان کے دروازے پر ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، تاکہ روح کو ندامت اور ضمیر کو ملامت سے نجات ملے۔ اتفاق ہے کہ یہ رستے ہی میں مل گئے۔ آپ لوگ مجھ پر کرم کریں، انہیں چھوڑ دیں اور مجھے نہ بچائیں۔ میں تو انہی کے ہاتھ سے مر کر سکون پا سکتا ہوں اور یوں ہی میری مکتی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا اور اس شخص سے کہا، آؤ اپنا کام کرو اور مجھے تکلیف سے چھڑا دو، میں خدا سے پہلے تمہارا گنہگار ہوں۔ یہ سن کر مسلمان کے سینے میں اپنے اسلاف کی روح آ گئی۔ اس نے سردار کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، میں نے اور میرے خدا نے تمہیں معاف کر دیا، میرے ساتھ گھر چلو، تم میرے مہمان ہو۔ چنانچہ دونوں باہوں میں باہیں ڈال کر مڑ گئے۔ میں حیران رہ گیا کہ آج بھی مسلمان امیر المؤمنین حضرت علی کی طرح کردار کی اسی بلندی پر ہیں اور قاتلوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اسلام کے ان بنیادی کرداروں کی برکت ہے جن پر اسلام کی تاریخ ناز کرتی ہے۔